بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم اجوف کے قوانین شروع کر چکے ہیں۔ آج ہم اجوف کا دوسرا قانون التقاء ساکنین والا قانون پڑھیں گے۔ کلام عرب میں دو ساکنوں کی جمع ہونے کو التقاء ساکنین کہا جاتا ہے، اور یہ التقاء ساکنین دو قسم پر ہے۔ نمبر 1 علی حدہ اور نمبر 2 علی غیر حدہ۔ علی حدہ وہ ہوتا ہے کہ پہلا ساکن مدہ ہو، دوسرا مدغم ہو اور دونوں ایک کلمہ میں ہو، جیسے ضالین، الف مدہ اور لام مدغم دونوں ایک ہی کلمے میں ہے۔ علی غیر حدہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں علی حدہ کی کوئی ایک، دو یا تینوں شرائط نہ پائی جائے۔ التقاء ساکنین کی 6 صورتیں بنتی ہیں۔ آئے پڑھتے ہیں کہ 6 صورتیں کون سی ہیں اور ان کا حکم کیا ہے۔ نمبر 1 التقاء ساکنین علی حدہ، یعنی پہلا ساکن مدہ ہو، دوسرا مدغم ہو اور دونوں ایک کلمہ میں ہو تو ہر حال میں ثابت رکھنا واجب ہے، جیسے ضالین۔ نمبر 2 التقاء ساکنین وقف کی وجہ سے ہو، یعنی ویسے تو التقاء ساکنین نہ ہو لیکن کلمے پر وقف کرنے کی صورت میں دو ساکنوں کا جمع ہونا بنتا ہو تو پھر اس صورت میں بھی دونوں ساکنوں کو ثابت رکھنا واجب ہے، چاہے وہ التقاء ساکنین علی حدہ ہو یا غیر حدہ ہو، جیسے جان اور والعصر والفجر، یعلمون، تعلمون۔ پورا قرآن التقاء ساکنین جو وقفی ہوتا ہے اس سے بھرا ہوا ہے۔ نمبر 3 پہلا ساکن مدہ ہو اور دوسرا غیر مدغم ہو تو اس صورت کا حکم یہ ہے کہ پہلے ساکن کو حذف کرنا واجب ہے، جیسے قلنا، اصل میں قولنا تھا، وہ قال والا قانون کی وجہ سے قال نہ ہوا، اب یہاں پر التقاء ساکنین کی وجہ سے الف مدہ کو حذف کریں گے تو قلنا ہو جائے گا، پھر قلنا والے قانون کی وجہ سے فا کلمہ کے اوپر ضمہ آ جائے گا تو یہ قلنا بن جائے گا۔ نمبر 4 پہلا ساکن مدہ ہو، دوسرا مدغم ہو لیکن دونوں ایک کلمہ میں نہ ہو تو اس صورت کا حکم بھی یہ ہے کہ پہلے ساکن کو حذف کرنا واجب ہے، جیسے لیدعون سے لیدعن، اور اسی طرح جو نون ثقیلہ کا ہم گردان پڑھتے ہیں اضربن، اضربان، اضربن، اضربن، وہ التقاء ساکنین کی یہی صورت بنتی ہے اور اسی صورت کی وجہ سے ان کو پہلے ساکن کو حذف کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 پہلا ساکن واو غیر مدہ ضمیر جمع ہو یا پہلا ساکن میم جمع کا ہو تو پہلے ساکن کو ضمہ کی حرکت دینا واجب ہے، جیسے لتدعون سے لتدعون، اور ہم المفلحون سے ہم المفلحون۔ یہ جو میم جمع ہوتا ہے یہ جمع مذکر کی ضمیر میں ہوتا ہے، چاہے وہ ہم کی صورت میں ہو یا تم کی صورت میں ہو یا کم کی صورت میں ہو۔ نمبر 6 ان 5 صورتوں کے علاوہ تمام صورتوں میں پہلے ساکن کو کسرہ کی حرکت دینا واجب ہے، جیسے قل الحق لو استطعنا۔ نوٹ: کسی عارض کی وجہ سے پہلے ساکن کو فتح کی حرکت بھی دی جا سکتی ہے، جیسے ضربتا۔ ابھی جو ضربتا ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ مؤنث کا، واحد ضربت ہے، اس کے آخر میں جب تثنیہ کی علامت الف لگائیں گے تو تا بھی ساکن اور الف بھی ساکن، اور الف اپنے سے پہلے زبر کے علاوہ کوئی اور حرکت برداشت نہیں کر سکتا اور الف کو پھر پڑھا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے مجبوری کی بنا پہ تا کو فتح کی حرکت دینا واجب ہے، تو بن جائے گا ضربتا۔ یہ رہا آج کا ہمارا درس۔ انتہائی مختصر انداز سے ہم نے اس قانون کو لکھوایا ہے، سمجھایا ہے، پڑھوایا ہے اور اس پر بہت محنت کی ہے۔ امید ہے آپ غور سے پڑھیں گے، غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے
اور اس کو باقاعدہ طور پر قلم کاغذ سامنے رکھ کر اس پہ پریکٹس کریں گے، اور جب بھی دو ساکن جمع ہوں گے اور آپ کے ذہن میں یہ قانون ہوگا تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے، آرام سے اس جگہ سے گزر جائیں گے اور اس جگہ کو آرام سے حل کر سکیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔